میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون۔ گزشتہ درس میں آپ نے سنا باری تعالیٰ کا ارشاد فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، ان کے لیے ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے آگے مثال بیان کریں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، ضرب یضرب کے متعدد معانی ہے، ایک معنی ہے بیان کرنا، بیان کریں ان کے لیے مثال اصحاب القریہ، بستی والوں کے۔ کون سی بستی؟ مفسرین فرماتے ہیں انطاکیہ کی بستی ہے۔ اذ جاءها المرسلون، کہ جب آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے۔ کون تھے وہ بھیجے ہوئے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت بولس اور یوحنا، اصل میں یہ دونوں نام بگڑے ہوئے ہیں۔ اصل میں تھا یونس اور یوحنا یحییٰ علیہ السلام، ان دو کو بھیجا اور فرمایا اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے بھیجا وہاں اس بستی میں دو، فکذبوہما، انہوں نے جھٹلایا ان کو، ان کا انکار کر دیا۔ فعززنا بثالث، اور پھر ہم نے ان کو طاقت دی تیسرے کے ذریعے، حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تیسرے حضرت شمعون تھے۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، بس انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، ہم قاصد ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں دو گروہ ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی، ان کے حواری تھے، اور بعض دوسرے مفسرین علامہ آلوسی رحمہ اللہ اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ خود نبی تھے۔ حضرت شمعون علیہ السلام خود نبی تھے، اور دلیل کیا ہے؟ آگے فرمایا قرینہ موجود ہے۔ وہ کہنے لگے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے آدمی، بشر، انسان۔ تو یہ صحابہ کی بشریت، نبی کے حواریوں کی بشریت کے انکار نہیں کیا، بلکہ وہ خود نبی تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ کئی مرتبہ بیان ہوا کہ نبی کی بشریت کا انکار شروع سے چلا آ رہا ہے۔ جب سے شرعی نبی آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، انہوں نے کہا تم ہماری طرح ہو، کیسے ہم تم پر ایمان لائیں؟ اسی طرح ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا ما هذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون ویشرب مما تشربون، تمہارے جیسے کھاتا پیتا بھی ہے۔ ان نے بھی انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں پر ایمان نہیں لائے اور کہا انؤمن لبشرین مثلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مطالبات کیے کہ آپ کا سونے کا باغ ہونا چاہیے، اس میں نہریں ہونے چاہیے، بہت کچھ مطالبات کیے، تو اس کے جواب میں کہا قل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میرا رب پاک ہے، یہ اختیارات میرے اختیارات میں نہیں ہے، میں بشر ہوں اور رسول ہوں۔ اب ایک مسئلہ سمجھیے، لوگوں کو یہ دھوکہ کیوں ہوا؟ کافروں کو یہ دھوکہ کیوں لگا؟ وہ کیوں نبی کی بشریت کے انکار کرتے ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے وہ اپنے آپ کو بشر سمجھتے ہیں۔
دیکھتے تھے ہمارے اندر اتنی کمیاں کوتاہیاں، تو کیا نبی بھی بشر ہیں؟ اپنی کمی کوتاہیوں کو دیکھ کر نبی کی بشریت کا انکار کر دیا، جبکہ اصل میں بشر انبیاء ہیں، انسان انبیاء ہیں۔ جو نبی کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ خود انسان نہیں ہے، ہمارے تو پر صرف ایک انسان کا غلاف انسانیت کا، ہم انسان نہیں ہیں۔ اس کو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر لیس کالبشری بل هو یاقوت والناس کالحجر۔ آپ صلی اللہ بشر ہیں لیکن لیس کالبشری، ہماری طرح نہیں، وہ بشر ہیں، بل هو یاقوت والناس کالحجر، جو سب یہ کہ سرکار یاقوت ہیں اور ہم عام پتھر ہیں۔ جیسے پتھر پتھر میں فرق ہے، ایک پتھر وہ ہے کہ جس کو روڈ پر کوٹا جاتا ہے اس کو روڑا کہتے ہیں، اور ایک پتھر وہ ہے کہ جو بادشاہ کے تاج میں بادشاہ کی سر کی سواری کرتا ہے، اسے کوہ نور کہتے ہیں۔ ایک پتھر وہ ہے جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں، لوگ اس کا بوسہ دیتے ہیں۔ پتھر پتھر میں فرق ہے، ایسے ہی بشریت بشریت میں فرق ہے۔ جیسے بشریت سرکار کی ہے ویسے ہماری نہیں ہے۔ تو فرمایا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ، انہوں نے انکار کر دیا کہ رحمان کی طرف سے کوئی چیز نازل نہیں ہوئی۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، تم جھوٹ بولتے ہو، جھوٹے ہو۔ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ، وہ کہنے لگے ہمارا رب ہی جانتا ہے۔ اصل میں قانون تھا، فعل پہلے آتا قاعدے کے مطابق یعلم ربنا، لیکن فاعل کو مقدم کیا حصر کے لیے، حصر پیدا ہو گیا۔ ربنا یعلم، ہمارا رب ہی جانتا ہے۔ انا الیکم مرسلون، کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہماری ذمہ مگر بات کو واضح کر کے پہنچا دینا۔ پتہ چلا نبی کی ذمہ داری ابلاغ تبلیغ، بتانا ہے، پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ اگر ماننا منوانا نبی کے فرائض میں سے ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام قابیل سے منوا لیتے۔ اگر منوانا نبی کے فرائض میں سے ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ کافر نہ ہوتا، بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے نہ ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اس کے دل کے اندر کوٹ کر ایمان بھر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے شفیق چچا ابو طالب کے دل کے اندر ایمان بھر دیتے۔ لیکن نبی کے پاس، نبی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، منوانا ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تبارک و تعالی انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ پسند کریں اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، کہ جس کو آپ پسند کریں اس کو ہدایت مل جائے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت اس کو دیتا ہے۔ قرآن کریم کی دو آیتیں، ایک جگہ فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہاں ہدایت کی نسبت سرکار کی طرف ہے، اور إِنَّكَ لَا تَهْدِي یہاں نسبت کی نفی ہے۔ ایک جگہ فرمایا آپ ہدایت دیں، اور دوسری جگہ فرمایا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ انہی دو آیتوں سے عام طور پر لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے۔ قرآن کریم میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ کہا جائے کہ یہ کام ٹھیک ہے اور دوسری جگہ یہ کام غلط ہے، یہ تو آپس میں تعارض ہو گیا۔ ایسے نہیں ہو سکتا ایک جگہ کرنے کا کہا اور ایک جگہ نہ کرنے کا کہا اسی کام کو۔ تو یہاں پر ایک جگہ انک لا تہدی اور ایک جگہ وانک لتہدی، فرق کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت توفیق اور ایک ہدایت بیان۔ وانک لتہدی یہاں پر ہدایت بیان ہے، آپ ہدایت کو بیان کریں، لوگوں تک ہدایت پہنچائیں۔ اس کی نسبت کی جا سکتی ہے، اس کی نسبت علماء کی طرف بھی کی جا سکتی ہے، وہ ہدایت بیان کرتے ہیں۔ اور انک لا تہدی اس میں ہدایت توفیق کا بیان ہے کہ آپ جو ہے ہدایت کسی کو دے نہیں سکتے، ہدایت بیان کر سکتے ہیں، ہدایت کی بات پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہدایت کسی کو دے نہیں سکتے۔ تو فرمایا قالوا انا تطیرنا بکم، اب انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست جو ہے نا، تطیرنا، انہوں نے بدفالی لی کہ تم منحوس ہو۔ تطیرنا طائر پرندوں کو کہتے ہیں، تطیرنا پرندہ اڑانے کو کہتے ہیں۔
اب وہ کیا کرتے؟ جاہل لوگ تھے، آج بھی بہت قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنے گھر کے قریب جو درخت ہے اس پہ پتھر مارتے، اور اگر پرندے بائیں طرف کو اڑتے تو کہتے اب کام ٹھیک نہیں، اس سے بدفالی لیتے، دائیں طرف چلے جاتے تو کہتے ٹھیک ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب آپ نے پتھر کسی جو ہے درخت پر پھینکنا ہے تو پرندوں نے بدحواس ہو کر کہیں نہ کہیں تو جانا ہے، کہیں دائیں جانا ہے، کہیں بائیں جانا ہے، کسی طرف تو جانا ہے، تو اس سے وہ بدفالی لیتے، تو اس کا لازمی معنی ہو گیا، انہوں نے کہا تمہاری وجہ سے ہم نے تم سے بدفالی لی ہے، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہم تمہیں دردناک عذاب پہنچائیں گے، دیں گے۔ قالوا طائركم معكم، فرمایا کہ جو نحوست ہے یہ تمہاری وجہ سے، تم انبیاء کو کہتے ہو طائركم معكم، قرآن کا انکار نہیں، کتابوں کا انکار، جو آسمانی کتابیں سکھائی ان کا انکار، نبی کا انکار، اللہ کی باتوں کا انکار، تو یہ تو تمہاری نحوست ہے۔ اَإِذْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جو تم نے نصیحت تمہیں آئی تم نے وہ نصیحت حاصل نہیں کی، اس کی وجہ سے تم پر یہ نحوست پڑی ہے، اور تم قوم ہو حد سے گزر جانے والی قوم۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، جب انہوں نے دعوت دی تو ان کو گھیر لیا، لوگوں نے گھیر لیا، اور کسی نے اطلاع دی، پرلے کونے پر، شہر کے دوسرے کونے پر، وہاں پر کون تھے؟ حبیب بن اسرائیل بن نجار ترکھان تھے، اور ایمان لائے تھے، مومن تھے۔ فرمایا ان کو اطلاع دی، دوڑتے ہوئے اقصى المدینہ آئے، وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، دوڑتے ہوئے، قال یا قوم، اور آ کر سمجھایا قوم کو، اتبعوا المرسلین، پیروی کرو ان کی، یہ بھیجے ہوئے اللہ کے، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، پیروی کرو ان کی، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، اپنی تبلیغ پر اس پر کوئی تم سے معاوضہ نہیں مانگ رہے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ پھر آگے کیا ہوا اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔